بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، حدیثیں جو ہیں وہ تربیت کے نقطہ نظر سے، تربیت کے پہلو سے بہت ان کی امپورٹنس ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بیسک پرنسپلس بتائے گئے ہیں. جب ان بیسک پرنسپلس کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو لائٹ ملتی ہے حدیثوں سے. اب دیکھیے، ایک حدیث ہے، من سمت نجا. اب کوئی واقعہ ہوا ہوگا کہ ایک آدمی بلا ضرورت بول پڑا. اس ریفرنس میں آپ نے ایک بات کہی. جیسا کہ میں نے عرض کیا، حدیثیں ایبسلوٹ طور پر نہیں ہوا کرتی ہیں، کسی ایونٹ کے ریفرنس میں ہوتی ہیں. اسی لیے وہ فریگمنٹری وے میں کتابوں میں ہوتی ہیں. تو کسی واقعے کو دیکھ کر آپ نے یہ کہا کہ من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو چپ رہا وہ کامیاب ہوا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایک بار میں باہر کے سفر میں تھا، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. وہ جاپان سے آ رہا تھا. تو اس نے بتایا کہ میں جاپان میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور اس وقت میں ریسرچ کر رہا ہوں. ریسرچ کر رہا تھا کس بات پر؟ وہ سائلنس پر. سائلنس، چپ، خاموشی پر. یعنی یہی اس کی ریسرچ کا موضوع تھا کہ سائلنس کیا ہے. ڈفرینٹ ریلیجن میں یا ڈفرینٹ سسٹم میں سائلنس کو کیا امپورٹنس دی گئی ہے. تو جب اس نے کہا کہ میں سائلنس پر ریسرچ کر رہا ہوں، تو میں نے کہا آپ کو میں پرافٹ آف اسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. تو میں نے یہی حدیث سنائی، من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو اس نے جلدی سے اس حدیث کو لکھا. واقعہ یہ ہے کہ یہ ہاف آف دا وژڈم ہے. یعنی اس میں ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ کبھی چپ رہنا جو ہے وہ بولنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کبھی کرنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہ کرے. کبھی بولنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی چپ رہے. یہ بہت بڑی سائنس ہے. وہ آدمی جو سائنس پر ریسرچ کر رہا تھا، وہ آدمی جو سائلنس پر ریسرچ کر رہا تھا، اس نے اس کی امپورٹنس سمجھا، اس کی امپورٹنس کو. تو بہت ہی زیادہ اس نے دلچسپی کے ساتھ اس کو لیا اور لکھا اس کو. اس کا ٹرانسلیشن، اس کا مطلب مجھ سے پوچھا. تو دیکھیے، چپ رہنا جو ہے کیا ہے. ایک بار میں امریکہ کے ایک سفر میں تھا، تو ایک مجلس میں میں نے کچھ باتیں کہیں. بہت سے لوگ اس میں تھے. تو ایک آدمی تھا جو بہت انڈسٹریز تھا اور بہت بڑا اس کا بزنس تھا کمپیوٹر کا. وہ چپ تھا اور سب لوگ جو تھے وہ کچھ نہ کچھ بولے. وہ آدمی چپ رہا. لوگوں نے بتایا کہ یہ کمپیوٹر انڈسٹری میں اس کا 6واں نمبر ہے. اتنا بڑا اس کا کاروبار تھا کمپیوٹر انڈسٹری کا. وہ چپ تھا. تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ، سب لوگ بولے اور آپ نہیں بولے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں بول رہا ہوں اس وقت میں سیکھ نہیں رہا ہوں. یعنی بولنا آپ کی لرننگ کو اسٹاپ کر دیتا ہے. When I am speaking, I am not learning. کیونکہ اسپیکنگ جب کریں گے آپ کا اندر جو ہے وہ باہر نکالیں گے.
لرننگ تو ہے کہ جو باہر جو اس کو لیں، لرننگ انٹیک کا عمل ہے، باہر سے لینے کا. اب بولنا یہ ہے کہ جو آپ کا اندر ہے وہ بول رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں. تو آپ نے اپنے علم میں بڑھایا کیا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں بولتا ہوں تو میں سیکھ نہیں رہا ہوں. When I am speaking, I am not learning. تو کتنی بڑی بات ہے کہ چپ رہنا آپ کے اندر چپ رہنا آپ کے اندر لرننگ پروسیس کو بڑھاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی سچویشن میں بولنے سے بات بگڑتی ہے، بولنے سے بات بگڑتی ہے اور چپ رہنے سے بات بنتی ہے. تو وہاں پر یہ پرنسپل کام آئے گا. اسی طریقے سے فرض کے 10 آدمی 100 آدمی ہیں، ایک بات پوچھی جائے تو آج کل کیا ہوتا ہے، سب بولنے لگتے ہیں. اس سے جب سب بولنے لگیں گے تو کیا ہوگا، کسی ایک کی بات بھی دھیان سے سنی نہیں جائے گی. ابھی میں ایک ٹی وی کے ایک پروگرام میں تھا جہاں کئی لوگ بلائے گئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ بیچارہ جو کنڈکٹ کر رہا تھا، اینکر، وہ ہیلپ لیس ہو گیا. سب لوگ بولتے تھے. نتیجہ کہ وہ پروگرام ختم ہو گیا آدھ گھنٹے کا، اور کچھ بھی بات وہاں سامنے نہیں آئی، کیونکہ سب بول رہے ہیں. ایک آدمی بولے اور دوسرا آدمی چپ رہے، تب اس کی بات سمجھی جائے گی. جس اسٹیج پر دیکھیے آپ، چپ رہنا بہت بڑی بات ہے. چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ منہ سے بولنا ہے نہ بولنا. سڑکوں پر جو لوگ باجا بجاتے ہیں، ہارن بجاتے ہیں، اور وہ میوزک چلاتے ہوئے گزرتے ہیں سڑکوں پر، وہ بھی اس کے خلاف چل رہے ہیں. اور ان کے لیے نجات نہیں ہے، ان کے لیے، کیونکہ وہ نوائز پولوشن کریٹ کر رہے ہیں. اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ تم نوائز پولوشن کریٹ کرنے کا سبب نہ بنو. کتنی ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں. من سمت نجا، جو چپ رہا اس نے سالویشن کو پا لیا، نجات کو پا لیا. بے موقع بولنا، دوسرا آدمی کی بات ختم نہیں ہوئی، آپ اس پہ لگے اپنی بات شامل کرنے. سڑکوں پر چل رہے، آپ چپ چاپ نہیں گزرتے، خام خواہ ہارن بجاتے ہیں، خام خواہ میوزک چلاتے ہیں. جلسوں میں چپ چاپ سننے کے بجائے آپ خام خواہ وہاں شور کر رہے ہیں. تو چپ رہنا ایک آرٹ ہے، ایک آرٹ ہے چپ رہنا. یہ کوئی پاسیو ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ غور کیجیے کہ جو اس میں شبد ہے وہ کیا ہے، من سمتا نجا. جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اس نے سالویشن پائی. کتنی بڑی چیز ہے نجات، کتنی بڑی چیز ہے سالویشن. اس سے آپ نے جوڑ دیا چپ رہنے کو. گویا کہ چپ رہنا ان ایکشن نہیں ہے. چپ رہنا یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہیں، چپ رہ کر بھی آپ کچھ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے جو ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو ملتی ہے. چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا سوچے ہوئے نہ بولنا. بلا سوچے ہوئے، یہ آپ کے اندر عادت ہونی چاہیے کہ بلا سوچے آپ کبھی نہ بولیں. بولنا ہو تو پہلے سوچیں. من سمتا نجام، یہ کیا مطلب نکلا؟ یہ اس آدمی نے بتایا تھا مجھے کہ چپ رہنے کا مطلب کیا ہے، آپ بولنے سے پہلے سوچ رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے یہ اس آدمی نے بتایا مجھے کہ چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولنے سے پہلے سوچ رہے ہیں، ایکشن لینے سے پہلے پلاننگ کر رہے ہیں، کود پڑنے سے پہلے اپنا نقشہ بنا رہے ہیں.
اسسمنٹ کر رہے ہیں سچویشن کو. یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. من سمت نجا. تو آج کل دیکھیے کوئی پلاننگ نہیں, حالات کا کوئی جائزہ نہیں, یعنی مسئلے کی گمبھیرتا کو سمجھے بغیر بس چھلانگ لگا دیتے ہیں. یہ سب اس حدیث کے خلاف ہے. تو من سمت نجا میں ایک پورا ایک سمندر ہے معانی کا. جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اس میں ایک لائف اسٹائل بتایا گیا ہے, ایک لائف اسٹائل. یہ حدیث جو ہے آپ کو ایک لائف اسٹائل بتاتی ہے کہ جب بھی بولنا ہو تو پہلے سوچو, کوئی کام کرنا ہو تو پہلے پلاننگ کرو, کوئی اسٹیپ لینا ہو تو پہلے حالات کا جائزہ لو. تو چاہے زبان کو استعمال کرنا ہو, چاہے لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کرنا ہو, یا کار کا ہارن بجانا ہو, جلسے میں بولنا ہو یا پرائیویٹ میں بولنا ہو, ہر جگہ آپ بولنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کا بولنا. میں نے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں کسی میٹنگ میں ہوں, ہر آدمی بول رہا ہے تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا, نوائز پولوشن ہوتا ہے. آج کل لاؤڈ اسپیکر پر جو اسپیچز ہوتی ہیں, یہ گانے ہوتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر, تو میں سننے کی کوشش کرتا ہوں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے, اتنا ڈسٹینس ہوتا ہے کہ وہاں سے مجھے صرف شور تو سنائی دیتا ہے, اس کے شبد نہیں سنائی دیتے. اکثر ایسا ہوتا ہے کسی جلسے میں, کسی عبادت خانے میں کچھ ہو رہا ہے, انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگا دیا انہوں نے. اب وہاں سے مجھے شور تو سنائی دے رہا ہے, لیکن کیا بات کہہ رہا ہے کہنے والا کچھ سنائی نہیں دیتا. اٹ مینس کہ آپ تو اپنی سمجھ سے کچھ بات کہہ رہے ہیں, لیکن رزلٹ کے اعتبار سے آپ صرف نوائز پولوشن کا کام کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. من سمت نجا یہ بھی شامل ہے کہ بولنے سے پہلے سوچو کہ تم جو بولو گے تو پریکٹیکل طور پر اس کا رزلٹ یہ تو نہیں ہوگا کہ نوائز پولوشن بند کر رہ جائے گی تمہارا بولنا. ڈیلی میں یہ دیکھتا ہوں, ڈیلی ادھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں جو لاؤڈ اسپیکر پر کسی عبادت خانے سے, کسی جلسے گانے سے, زور زور سے دن کو رات کو. سمجھنے میں کوشش کرتا ہوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ وہاں پر جہاں ہو رہا ہے تو جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو سمجھ میں آئے گا. اب لاؤڈ اسپیکر لگا کر جو آپ دور پھینک رہے ہیں اپنی آواز کو, تو وہاں پر اس کو آواز جو جا رہی ہے صرف شور جا رہا ہے. وہاں آپ کی آواز, آپ کے الفاظ نہیں جا رہے ہیں, آپ کے شبد نہیں جا رہے ہیں. ہر بار میرا تجربہ یہی ہے کہ کسی ہال میں, کسی پبلک پلیس میں, کسی عبادت خانے میں کچھ پروگرام ہوگا, وہاں لاؤڈ اسپیکر لگا دیں گے. وہ یہ سوچے بغیر کہ تمہارا جو آڈینس ہے, امیڈیٹ آڈینس ہے, اس کے لیے تو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جہاں تم اپنی آواز پہنچا رہے ہو تو ان کے لیے تو نوائز پولوشن پہنچا رہے ہو, کیونکہ وہ تو سمجھے گے نہیں کچھ. تو من سمت نجا کا مطلب ہوگا کہ جس نے سوچ سمجھ کر عمل کیا وہ کامیاب رہے گا. اس میں سچ پوچھے تو ویل کنسیڈرڈ پلاننگ کی تعلیم دی گئی ہے, ویل کنسیڈرڈ رسپانس کی تعلیم دی گئی ہے, ویل کنسیڈرڈ ایکشن کی تعلیم دی گئی ہے, ویل کنسیڈرڈ اسپیچ کی تعلیم دی گئی ہے. کتنی بڑی بات ہے اس حدیث میں, اگر آپ کو پکڑ لیں آپ تو کتنی بڑی بات ہے. یعنی اپنے زبان کو, اپنی ہر فعل کو ڈسپلنڈ وے میں استعمال کرنا, ڈسپلنڈ وے میں. جب آپ ڈسپلنڈ وے میں استعمال کریں گے تو آپ سمجھیں کہ چپ زیادہ اہم ہے بولنے کے مقابلے میں, کیونکہ جب تک چپ ہے تب تک آپ پلاننگ کر رہے ہیں,
جب تک آپ چپ ہیں، جب تک آپ نقشہ بنا رہے ہیں، جب تک آپ چپ ہیں، جب تک سچویشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں. آپ نے کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ. تو فرمایا کہ من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، کیونکہ اس کی پلاننگ بہت ہی گہری ہوگی، اس کا بولنا بہت ہی گہرا بولنا ہوگا. تو ایسا بولنا جو ہے وہ تو آپ کو کامیابی دے سکتا ہے. اسی طرح فرمایا، حدیث میں آیا ہے کہ کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ غصے میں آ گئے، اشتد غضبہ، احمرت عیناہ، کہ آپ غصے میں آ گئے، آپ کا غصہ بھڑک اٹھا، آپ کی آنکھیں لال ہو گئی. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ جو تھے کوئی نرمی کا مجسمہ تھے، غصہ ان کو آتا نہیں تھا، خالی نرم نرم اپدیش دیتے تھے. یہ آپ کا کنسیپٹ نہیں ہے. رسول اللہ پوری طرح سے تھے، یعنی ان کا سارا پرنسپل کو، غصہ کے معنی یہاں کیا ہے؟ دیکھیے غصہ دو قسم کا ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ اپنی ذات کے معاملے میں کوئی غصہ نہیں ہوتے تھے، پرنسپل کی بات ہو تو اس پہ غصہ ہوتے تھے. یہ بات کو سمجھیے. اشتد غضب وہ جو کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے برا کہہ دیا، آپ کی ذات پر کسی نے حملہ کر دیا تو آپ غصہ ہو گئے. رسول اللہ ہمیشہ پرنسپل پر غصہ ہوتے تھے، اپنی ذات کے بارے میں غصہ نہیں ہوتے تھے. ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو سامنے آ کر کہنے والے کہتے تھے کہ انت مذمم ابینا، کہ آپ کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، آپ ایک برے انسان ہیں، قابل مذمت انسان ہیں، لیکن آپ کو کچھ بھی غصہ نہیں آتا تھا. نارمل تک سنتے تھے، بس کچھ بھی نہیں، دعا کرتے تھے اس کے لیے. تو جب بھی آپ کی ذات پر حملہ کیا گیا تو کبھی آپ کو غصہ نہیں آیا. لیکن جب معاملہ پرنسپل کا ہوتا تھا، کسی اصول کا ہوتا تھا، تو وہاں آپ کو غصہ آتا تھا، وہاں آپ کو غصہ آتا تھا. تو اس سے ہمیں ایک رہنمائی ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ غصہ ایبسلوٹ سینس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. غصہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غصہ ہو کر مار لیں کسی کو، یہ مطلب نہیں ہے. غصہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ شدید ہو جائیں، بہت زیادہ محسوس کریں کسی بات کو. بس مارنا، کاٹنا، گالی دینا، برا بھلا کرنا، یہ مطلب نہیں ہے غصہ کرنے کا. تو رسول اللہ کے اپنی ذات پر، جسے کہتے ہیں کیریکٹر اسیسینیشن، ایسا کوئی بات کی گئی، آپ کی ذات پر کچھ برا بھلا کہا گیا، آپ کبھی پرووک نہیں ہوتے تھے، کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے، ٹھنڈے طریقے سے سنتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے. لیکن جب ایسا ہوتا کسی آدمی نے پرنسپل کے خلاف کیا ہے، پرنسپل کے خلاف، اصول کے خلاف، تب ضرور آپ کو برا معلوم ہوتا تھا، یہاں تک کہ غصہ آ جاتا تھا آپ کو. تو جتنے بھی واقعات آپ کے بارے میں غصے کے ہیں وہ اس وقت کے ہیں جب کہ کسی نے پرنسپل کے خلاف کیا. اور جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے تو آپ کی ذات کے بارے میں لوگ کہتے تھے یا ایھا رسول انک لمجنون. قرآن مجید میں کہ لوگ کہتے ہیں یا ایھا رسول انک لمجنون، اے پیغمبر تم تو دیوانے ہو. لیکن آپ کو کوئی غصہ نہیں آیا. یہاں تک کہا کہ انت کذاب، تم جھوٹے ہو، آپ کو غصہ نہیں آیا. آج کل جو لوگ بھڑک اٹھتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے گستاخی ہوئی ہے تو بھڑکتے تھے، یہ بالکل اسلام میں بالکل جائز ہی نہیں ہے بھڑکنا.
اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی کارٹون چھپ گیا، کوئی کتاب چھپ گئی جس میں رسول اللہ کے خلاف کوئی گستاخی کی بات تھی، تو ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے، جلسہ جلوس، نعرے جھنڈے. یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اب سوال ہے کہ رسول اللہ تو خود ایک نمونہ تھے، تو جب آپ اپنی ذات کے بارے میں کچھ کہا گیا تو آپ بھڑکے نہیں، تو آپ کیوں بھڑکتے ہیں؟ آپ رسول اللہ کے نمونے کیوں نہیں پکڑتے؟ تو رسول اللہ کا نمونہ یہ ہے کہ ذات کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے تو آپ دعا کیجیے بس. ہاں، اگر اصول کے خلاف کچھ کیا جائے تو وہاں آپ کو حق ہے کہ آپ شدید ہو جائیں، اس کے شدت سے محسوس کریں اور بتائیں آدمی کو کہ تم نے اصول کے خلاف کام کیا ہے. تو رسول اللہ کے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی، اس شان میں گستاخی کے لفظی بدعت ہے، سرتا بدعت ہے. رسول اللہ کی شان میں گستاخی، کسی بات کو کہہ کر کے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے، آپ بھڑک جائیں، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. یاد رکھیے، یہ مجرمانہ فعل ہے. اگر آپ کے نزدیک کسی نے رسول اللہ کے خلاف کچھ کہا ہے تو آپ ٹھنڈے طریقے سے سمجھائیے، آپ ٹھنڈے طریقے سے ایک کتاب لکھ کر چھاپیے. بھڑکنا جو ہے یہ ہرگز اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اسلام میں ویل کنسیڈرڈ رسپانس دینا ہے، اور بھڑک کر جب کام کیا جاتا تو سوچ کر نہیں ہوتا. اسی لیے اس کا نتیجہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹر پروڈکٹیو، الٹا نتیجہ نکلتا ہے. دیکھیے، ایک بار ایسا ہوا کہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا. جمعہ کا خطبہ، تو جمعہ کے خطبے کے وقت یہ ہے کہ انصتو قرآن مجید میں آیا ہے کہ چپ رہ کر سنو، چپ رہ کر سنو. تو ایک شخص جو ہے وہ خطبے کے وقت بول پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اور یہ ایک اصول بتایا کہ اذا قلت لصاحبک اسکت والامام یخطب فقط لغوت. اذا قلت لصاحبک اسکت والامام یخطب فقط لغوت. جب امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی بول پڑے اور تم اس سے کہو چپ رہو چپ رہو چپ رہو، تو تم نے ایک ایبسرڈ کام کیا، ایبسرڈ کام کیا. اب دیکھیے اس میں کہ اس نے جو کام کیا تھا وہ اپنے لحاظ سے تو ٹھیک ہی تھا کہ خطبے کے وقت آدمی کو بولنا نہیں چاہیے. کوئی بولنے لگا، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ چپ چپ. تو ایبسرڈ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو منع کیا گیا ہے بولنے سے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی نوائز نہیں ہونی چاہیے، خاموشی مینٹین کرنا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے سننے والوں کے. اب آپ بول پڑے تو آپ نے بولنے کو ڈبل کر دیا. ابھی تو ایک آدمی بولا تھا، آپ بھی بولنے لگے، تو آواز تو ڈبل ہو گئی نا، نوائز پولوشن بڑھ گیا. تو اس میں ایک اشارے سے چپ کرو، یعنی ایسے کرنا، مثلاً اشارے سے چپ کروانا، نہ کہ بول کر چپ کروانا. اب دیکھیے اس میں کتنی بڑی بات ہے. اس میں یہ ہے کہ تمہارا ایکشن ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. تم جب کوئی ایکشن لو تو یہ سوچو کہ تمہارا ایکشن جو ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اگر الٹا رزلٹ نکلے، بات اور بگڑ جائے اور زیادہ پرابلم کھڑے ہو جائیں، تو ایسی حالت میں یہی فرض ہے کہ آپ نہ بولیں، آپ ایکشن نہ لیں. کیونکہ ایکشن لینا یا بولنا ایک پازیٹیو رزلٹ کے لیے ہوتا ہے، پازیٹیو رزلٹ کے لیے. اور جب بھی آپ دیکھیں
کہ میرے بولنے سے پازیٹیو رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے، میرے ایکشن لینے سے کوئی پازیٹیو نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، ایسی حالت میں آپ کو چپ رہنا چاہیے. اس وقت چپ رہنا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ چپ رہیں گے کیا ہوگا، جتنی بات بگڑ چکی ہے اتنی اسی حد تک بگڑی رہے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی. ایک بات بگڑ چکی ہے تو سپوز وہ 50% بگڑی ہے، اب اگر آپ بولیں، اب ایکشن لیں، اب مار دھاڑ کریں تو وہ 100% بگڑ جائے گی. تو یہ تو الٹا ہو گیا، جو کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو آپ نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے اور کوئی بول پڑے اور تم بھی بول کر کہو کہ چپ رہو چپ رہو، تو تم نے ایبسرڈ کام کیا، کیونکہ مقصد تھا چپ کروانا، اور تم بول پڑے تو کیا تم نے تو اور آواز کو ڈبل کر دیا، نوائز پولوشن کو بڑھا دیا. تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بول، میرا ایکشن، میرا اسٹیپ لینا رزلٹ کے اعتبار سے کیا ہوگا. یو ہیو ٹو سی دا ریزلٹ. اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بس سچ اور جھوٹ اور انصاف بے انصافی کو جانتے ہیں. بھائی صاحب یہ جسٹس ہے، یہ انجسٹس ہے، ہمیں اس کو جسٹس میں بدلنا ہے، ہمیں تو کرنا پڑے گا اس کے لیے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ دو الگ الگ معیار ہیں. ایک ہے کہ آپ جسٹس اور انجسٹس کو دیکھیں، رائٹ اور رانگ کے دیکھیں، اور دوسرا کیا ہے، آپ رزلٹ کو دیکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ رائٹ اور رانگ کو دیکھ کر کے آپ جمپ لگا دیں کہ بھئی میں رائٹ کے لیے عمل کرنے جا رہا ہوں. تو صرف رائٹ اور رانگ کی ڈائیکاٹمی جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے ڈائیکاٹمی. آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے تھرڈ پوزیشن کہ رائٹ اور رانگ کے چکر میں کوئی نیا پرابلم تو نہیں کریٹ کر رہا ہوں، کوئی نیا پرابلم تو نہیں کریٹ کر رہا ہوں. جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ لاؤڈ اسپیکر پر پروگرام ہو رہا تھا کسی کا، اب دوسرے لوگ جا کر کے وہاں روکا اور لاؤڈ اسپیکر توڑ دیا. اب سپوز لاؤڈ اسپیکر کا بجنا رانگ تھا، نہ بجنا رائٹ تھا. نہ بجنا لاؤڈ اسپیکر کا آپ کے نزدیک رائٹ تھا اور بجنا رانگ تھا. اب آپ نے رانگ کو کریکٹ کرنا چاہا کہ نہ بجے، لیکن ہوا کیا رزلٹ، دنگا ہوا، فساد ہوا، رائٹ ہوا، اور لاکھوں نے کروڑوں کی پراپرٹی جلا دی گئی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس صرف دو کی لسٹ نہیں ہونی چاہیے، رائٹ اور رانگ، رائٹ اور رانگ. ایک تیسری چیز کو بھی آپ کو سوچنا چاہیے، وہ ہے رزلٹ، ایکشن کا رزلٹ. اگر آپ کے پاس صرف دو کی فہرست ہے تو آپ دنیا میں سے برائی پیدا کریں گے کہ جہاں دیکھیں کہ رانگ ہو رہا ہے تو آپ دوڑ پڑیں گے اور آپ کچھ کر نہیں پائیں گے سوائے اس کے کہ اور پرابلم کو بڑھائیں. تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس ڈائیکاٹمی میں نہ جئیں، رائٹ اور رانگ کی ڈائیکاٹمی میں، بلکہ یہ بھی جانیں کہ ہمیشہ رائٹ اور رانگ کے سوا ایک تھرڈ پوزیشن بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہے، رزلٹ کو دیکھنا، رزلٹ کو دیکھ کر کے ایکشن لینا. اور اگر چپ رہنے میں آپ دیکھیں کہ چپ رہنا زیادہ ٹھیک ہے، چپ رہنے کا کم سے کم اتنا تو فائدہ ہے کہ پرابلم اور بڑھے گا نہیں، پرابلم اور زیادہ کمپلیکس نہیں ہو جائے گا. ایک سمپل پرابلم ہے شروع میں، آپ کا ایکشن لینے سے وہ کمپلیکس پرابلم بن جائے.
تو ایسی حالت میں آپ کو ہرگز ایکشن نہیں لینا چاہیے. تو جن لوگوں کے پاس یہی ڈائیکاٹمی ہے، رائٹ اور رانگ، جسٹس انجسٹس، تو دنیا میں بگاڑ پیدا کریں گے. کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس لینے کی لڑائی چھڑ رکھی ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسٹس ہو رہا ہے، ہمارے پاس انجسٹس ہو رہا ہے، ہمیں جسٹس لینا ہے، جسٹس کو اسٹیبلش کرنا ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھیں تو 100 برس کی لڑائی سے کیا ہوا ہے؟ تباہی 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 تباہی. تو اس حدیث سے یہ اصول نکلا کہ تمہارے پاس تم کو صرف رائٹ اور رانگ کی ڈائیکاٹمی میں نہیں جینا چاہیے، جسٹس اور انجسٹس کی ڈائیکاٹمی میں نہیں جینا چاہیے، ظلم اور انصاف کی ڈائیکاٹمی میں نہیں جینا چاہیے. بلکہ ایک تیسری چیز بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے تمہارے لسٹ میں، وہ ہے رزلٹ. آپ اگر انصاف کے نام پر چھلانگ لگائیں اور لکھ لیں ایک برا رزلٹ، تو وہ انصاف کیا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ ناانصافی سے زیادہ بری چیز بن جائے گی. تو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہی کرتے ہیں کہ ان کے پاس صرف دو ہی چیز ہوتی ہے، ظلم اور انصاف، جسٹس انجسٹس، رائٹ رانگ. ایسے لوگ جو ہیں بہت بھاری بھول میں مبتلا ہیں. کیونکہ دنیا میں دیکھیے آپ اکیلے نہیں ہیں. اگر آپ کسی آئی لینڈ میں ہیں جہاں آپ اکیلے ہیں تو وہاں اگر آپ ایسا کریں، کسی چیز کو رانگ سمجھ کر اس کو کریکٹ کریں، تو وہاں پر کوئی گڑبڑ نہیں مچے گا. اکیلے آپ ہی ہیں، گڑبڑ کون کرنے والا ہے وہاں پر؟ تو کسی آئی لینڈ میں اگر آپ اکیلے ہیں، وہاں آپ ایک پرابلم دیکھتے ہیں، اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں، تو وہاں پر کوئی برا رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نئی برائی پیدا ہونے والی نہیں ہے. لیکن یہ جو دنیا ہے جہاں آپ کے ساتھ لاکھوں دوسرے لوگ بھی ہیں، تو یہ سوچ وہاں پر کام نہیں کرے گی. یعنی آئی لینڈ میں اکیلے ہونا ایک الگ چیز ہے، سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ جینا ایک الگ چیز ہے. دونوں فرق ہے. جب آپ سوسائٹی میں ہو تو آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں، آپ ایکشن لیں گے تو کیا دوسرے چپ رہیں گے؟ وہ اگر آپ کو ایکشن لیں گے، آپ کوئی وہ بھاشڑ دیں گے تو کیا دوسرے لوگ چپ رہیں گے؟ وہ بھی اپنی زبان استعمال کریں گے، وہ بھی اپنا لاؤڈ اسپیکر استعمال کریں گے، وہ بھی اپنی طاقت کو استعمال کریں گے. یاد رکھیے وہ کلچر یا وہ پرنسپل جو اکیلے آئی لینڈ میں چل سکتا ہے، وہ سماج میں نہیں چل سکتا، وہ سوشل لائف میں نہیں چل سکتا. وہ اس وقت نہیں چل سکتا جب آپ دوسروں کے ساتھ ہوں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب آپ سماج میں ہوں تو یہ سوچیے کہ میرا ایکشن جو ہے دوسروں پر کیا اثر ڈالے گا. میرے ایکشن سے اگر میرے ایکشن کا دوسرے لوگ بھڑک اٹھیں گے تو پھر آپ کو چپ رہنا چاہیے. کیونکہ پرابلم اگر پہلے ایک تھا تو اب دو ہو جائے گا. تو پرابلم کو ایک سے دو کرنا یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ تو کوئی پالیسی نہیں ہے. پرابلم کو بڑھانا، جو ایکشن پرابلم کو بڑھاتا ہو وہ ایکشن نہیں ہے، وہ فساد ہے، وہ بگاڑ ہے، وہ انجسٹیفائڈ ایکشن ہے. تو کتابوں میں آتا ہے رسول اللہ کے بارے میں کہ جب کوئی پرابلم پیش آتا تھا،
کوئی اجتماعی مسئلہ، یعنی ایسا پرابلم جس میں دوسرے لوگ بھی انوالو ہوں، تو آپ کیا کرتے؟ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کہتے تھے کہ اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ دیکھیے یہ بھی ایک پرنسپل کی بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کے ریفرنس میں ایک بات آپ جان لیں اور بس اس بات ختم، اس کے بعد اس میں کوئی آپ کے لیے کوئی لیسن نہ ہو۔ نہیں، اس طرح سے آپ نے ایک ٹریڈیشن قائم کی، ایک ایگزامپل سیٹ کیا، ایک میتھڈ بتایا آپ نے کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے تو تم لوگ ڈسکس کرو آپس میں، ڈائلاگ کرو آپس میں، کوئی فیصلہ لینے سے پہلے، کوئی ڈیسیزن لینے سے پہلے یہ کرو کہ سب لوگ بیٹھ کر کے اس پر ڈسکشن کرو، تاکہ جو کام کیا جائے، جو اسٹیپ لیا جائے وہ سب کی رائے سے ہو، ہر ایک اپنے ایکسپیرئنس کو شیئر کرے۔ جب آپ کئی لوگوں کو لے کر بیٹھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں ہر آدمی کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس کوئی ایکسپیرئنس ہوتا ہے، ہر آدمی کے پاس کوئی سوچ ہوتی ہے، تو اس کو شیئر کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ شیئرنگ پریکٹس ہے یہ۔ تو جب ایسا کریں گے آپ تو کیا ہوگا؟ سب کی رائے سے ایک منتھن ہوگا، ایک سب کی رائے سے مل کر کے ایک زیادہ اچھی رائے ایمرج کرے گی، زیادہ اچھی طرح آپ معاملے کو سمجھیں گے اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو کوپ کرنے کی پلاننگ کر پائیں گے۔ تو اشیروا علیہ الناس جو ہے وہ ایک سنگل واقعہ نہیں ہے پرافٹ کا، تو کتابوں میں اسی طرح آتا ہے کہ اس میں بتایا جائے گا کہ ایسا ہوا، تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اشیروا علی ایھا الناس۔ تو آپ کی زندگی کا ایک سنگل واقعے کے طور پر نہیں لینا ہے آپ کو، اسے اس کو لینا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ایک پرنسپل اسٹیبلش کیا، آپ نے اس طرح ایک پرنسپل اسٹیبلش کیا، ایک اصول مقرر کیا کہ دیکھو جب بھی کوئی ایسی بات پیش آئے جس کا تعلق پورے سماج سے ہو، پوری کمیونٹی سے ہو، دوسرے لوگوں سے ہو، تو تم اس معاملے میں فیصلہ لینے کے لیے، اس معاملے میں کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، تو پہلے تم خود ہی خود مت ڈیسائیڈ کر لو، لوگوں کو اکٹھا کرو، اس پرابلم کو رکھو، لوگوں کو کھلے طور پر بولنے کا چانس دو، ہر ایک بولے، ہر ایک اپنے ایکسپیرئنس کو شیئر کرے، پھر اس پر سوچا جائے اور سوچ کر کوئی فیصلہ لیا جائے۔ تو یہ رسول اللہ کی زندگی کا ایک سنگل واقعہ نہیں ہے، مطلب وہ لائف آف دا پرافٹ کا ایک پیراگراف نہیں ہے، وہ ایک پرنسپل ہے۔ رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا وہ ایک نمونہ تھا۔ قرآن میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی پروفٹ کی زندگی میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے۔ تو چاہے رسول اللہ چاہے یہ کہا کر کریں، دیکھو بھائی میں ایک نمونہ تم کو بتا رہا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب رسول اللہ کو کوئی بات بتانی ہو تو یہ بولیں، آؤ بھائی دیکھو سنو میں ایک بات بتا رہا ہوں، اس کو پکڑو، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو خود سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایگزامپل ہے۔ تو رسول اللہ کی زندگی کی کوئی بھی بات ہو، آپ کو اس طرح لینا ہے کہ یہاں پر آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے، ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح آپ نے کیا۔ یہ مطلب ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۃ حسنہ کا. اس طرح سے رسول اللہ کی لائف جو ہے جو آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ آپ کے لیے میننگ فل بن جائے گی. ساری لائف آپ کو بک آف لیسنس بن جائے گی.